بارش زور زور سے ہو رہی تھی۔ آسمان پر کالی بادل ایسے چھائے ہوئی تھی جیسے رات وقت سے پہلے ہی زمین پر اتر آئے ہوں۔ شہر کے ایک کونے میں ایک پرانا ریلوے اسٹیشن تھا جہاں اب بہت کم لوگ آتے تھے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص روزانہ ایک ہی بینچ پر بیٹھا نظر آتا تھا، سفید داڑھی، پرانا کوٹ، ہاتھ میں لکڑی اور آنکھوں میں عجیب سا انتظار۔ لوگ اسے بابا سلیم کہتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ روز وہاں کیوں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے شاید وہ پاگل ہے، کچھ کہتے تھے کسی کا انتظار کرتا ہے، مگر حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن شدید بارش میں ایک 17 سالہ لڑکا احمد اسٹیشن پہنچا۔ وہ گھر سے ناراض ہو کر نکلا تھا۔ اس کے والد نے غصے میں اسے ڈانٹ دیا تھا اور اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ یہ شہر چھوڑ دے گا۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا، پورا اسٹیشن تقریباً خالی تھا، صرف وہی بوڑھا شخص خاموشی سے بینچ پر بیٹھا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ احمد بھی جا کر دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بابا سلیم نے دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا کہیں جا رہے ہو؟ احمد نے بے رخی سے کہا، ہاں، ہمیشہ کے لیے۔ بابا سلیم ہلکا سا مسکرائی، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا، انسان صرف وقتی غصے میں دور چلا جاتا ہے۔ احمد خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے شخص نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ہنس رہا تھا، اور بابا سلیم کہا، یہ میرا بیٹا حسان تھا۔ انہوں نے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے پہلی بار دلچسپی سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا سلیم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بھی ایک دن مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ بارش کی آواز اور تیز ہو گئی اور بابا سلیم کہا، میں غریب آدمی تھا، بہت سخت مزاج بھی۔ میں چاہتا تھا میرا بیٹا بڑا آدمی بنے، اس لیے ہر وقت اسے ڈانٹتا رہتا تھا، لیکن میں یہ کبھی نہ سمجھ سکا کہ کبھی کبھی اولاد کو صرف محبت چاہیے ہوتی ہے، نصیحت نہیں۔ ایک رات اس نے کہا، ابو ایک دن آپ مجھے بہت ڈھونڈیں گے، اور پھر وہ چلا گیا۔ بابا سلیم نے بولا، میں نے بھی یہی سوچا تھا، 2-4 دن بعد وہ واپس آ جائے گا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ احمد کے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بابا سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 5 سال بعد خبر ملی، وہ ایک حادثے میں مر چکا تھا۔ یہ سن کر احمد کے جسم میں جیسے درد پیدا ہو گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان غصے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ پوری زندگی رلا دیتے ہیں۔ بابا سلیم نے تصویر سینے سے لگا لی۔ تب سے میں روز یہاں آتا ہوں، کیونکہ آخری بار میں نے اسے اس اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ دل کہتا ہے شاید ایک دن وہ پھر سامنے آ جائے اور کہے، ابو میں واپس آ گیا ہوں۔ احمد کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے اپنے والد یاد آئی، جو ہر صبح اس کے لیے ناشتہ رکھتے تھے، جو سخت ضرورت تھی مگر اس کے ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ وہ صرف ایک ڈانٹ پر گھر چھوڑ آیا تھا۔ اچانک احمد کا فون بجا۔ اسکرین پر ابو لکھا تھا۔ وہ کچھ لمحے فون کو دیکھتا رہا، پھر کال کاٹ دی۔ بابا سلیم نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی والدین معافی مانگ نہیں پاتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں محبت نہیں ہوتی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فون دوبارہ بجا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اس کے والد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، احمد کہاں ہو تم؟ بیٹا گھر واپس آ جاؤ، تمہاری امی رو رہی ہیں۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنے والد کی آواز میں خوف محسوس کیا تھا۔ اب اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی والد دیر سے بولی، بیٹا اگر میری بات بری لگی تو معاف کر دو، بس واپس آ جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر احمد خود کو روک نہ سکا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا سلیم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد احمد نے فون بند کیا اور اٹکڑا ہوا۔ میں گھر جا رہا ہوں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بابا سلیم مسکرائی، یہی صحیح فیصلہ ہے۔ احمد نے چند قدم چلنے کے بعد پلٹ کر پوچھا، بابا اگر حسان واپس آ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ بابا سلیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، میں اسی سینے سے لگا کر صرف اتنا کہتا، بیٹا دیر سے آئے ہو مگر آ گئی ہو۔ احمد مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ تیزی سے اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازہ کھولا اور سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے۔
احمد فوراً ان سے لپٹ گیا۔ چند لمحوں بعد ان کے والد بھی سامنے آئی۔ ان کے چہرے پر سختی نہیں، صرف فکر تھی۔ احمد نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ اس رات پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، گھر ان لوگوں سے بنتا ہے جو آپ کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگلے دن احمد دوبارہ اسٹیشن گیا اور بابا سلیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بینچ خالی تھی، صرف ایک پرانی تصویر پڑی تھی، وہی تصویر جس میں چھوٹا حسن مسکرا رہا تھا۔ احمد نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، تب اسٹیشن کے چوکیدار نے آ کر کہا، بیٹا تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ احمد نے جواب دیا، بابا سلیم کو۔ چوکیدار اچانک خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، بابا سلیم وہ تو مر چکا ہے۔ احمد کے ہاتھ سے تصویر تقریباً گر گئی۔ چوکیدار نے حیرت سے کہا، ہاں، وہ روز اپنے بیٹے کا انتظار کرتے تھے، ایک دن یہی بیٹے بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر کو دیکھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں دوبارہ گرنے لگی تھی اور اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دور کہیں کوئی آواز آہستہ سے کہہ رہی ہو، آہستہ سے کہہ رہی ہو، اپنوں کو کبھی دیر سے یاد مت کرنا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، احمد کے ہاتھ کانپ رہی تھی اور آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ خالی بینچ کی طرف دیکھا، وہی بینچ جہاں کل رات بابا سلیم بیٹھے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد نے دھیمی آواز میں کہا۔ چوکیدار نے لمبی سانس لی، بیٹا بابا سلیم اپنے بیٹے کی غم میں ٹوٹ گئی تھی، آخر وقت تک کہتے رہے، میرا حسان ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا ہر منظر گھومنے لگا، وہ آواز، وہ باتیں، وہ نمی بھری آنکھیں۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، اس نے تصویر سینے سے لگا لی۔ تو پھر کل رات میرے ساتھ کون تھا؟ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، بارش کی بوندیں زمین سے ٹکرا کر عجیب سی اداس آواز پیدا کر رہی تھی۔ چوکیدار خاموشی سے بولا، کبھی کبھی کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی نہیں جاتے، ان کا انتظار انہیں روک لیتا ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آہستہ آہستہ اسٹیشن سے باہر نکلنے لگا، مگر اچانک ان کی نظر پلیٹ فارم کے آخری کونے پر گئی۔ وہاں دھند کے درمیان ایک سایہ کھڑا تھا، سفید داڑھی، پرانا کوٹ، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی۔ احمد کا سانس رک گیا۔ بابا سلیم نے دور سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ الوداع کہہ رہے ہو۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہتی رہی۔ بابا، وہ چیخا اور ان کی طرف بھاگا، مگر اگلے ہی لمحے تیز ہوا چلی اور وہ سایہ دھند میں غائب ہو گیا، صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ احمد وہی گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ اس دن کے بعد احمد بدل گیا، وہ پہلے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال رکھنے لگا۔ ہر بار جب ان کی والد اسے ڈانٹتے، وہ جواب دینے کے بجائے خاموشی سے مسکرا دیتا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا بعض لوگ کو اپنے والدین کی قدر اس وقت سمجھ آتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک رات احمد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ان کی نظر اس تصویر پر پڑی جو بابا سلیم کی تھی۔ تصویر کے پیچھے کچھ لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر پلٹی، پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم اپنے گھر واپس چلی گئی ہو تو سمجھو میرا حسن بھی واپس آ گیا۔ یہ پڑھتے ہی احمد ٹوٹ کر رو پڑا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید بابا سلیم کی روح صرف ایک کام مکمل کرنے آئی تھی، کسی اور کے بیٹے کو اس غلطی سے بچانے جس نے ان کا اپنا بیٹا چھین لیا تھا۔ احمد نے تصویر کو سینے سے لگا لیا۔ بارش کی آواز دوبارہ گونجنے لگی اور کہیں دور ویران ریلوے اسٹیشن کی اس خالی پلیٹ فارم پر ہوا کے ساتھ جیسے ایک مدھم سی آواز ابھری، اب میرا انتظار ختم ہو گیا۔ اس رات کے بعد کسی نے کبھی بابا سلیم کو اسٹیشن پر نہیں دیکھا۔ بینچ ہمیشہ خالی رہی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ بارش والی راتوں میں وہاں آج بھی کسی بوڑھے شخص کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔
شاید کچھ محبتیں مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، اور یہی تھی بابا سلیم کی انتظار کی آخری کہانی، ایک ایسا انتظار جو آخر کار کسی کے گھر لوٹ آنے پر ختم ہو گیا۔